توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. روشی اللہم صلی نحمده ونصلي على رسوله الكريم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل سب احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی عبدالقیوم صاحب اور کلیم مصطفیٰ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے منظر یاد کر کے آپ کو قرآن پاک سنایا. یقیناً آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پاک سنا اور انہوں نے آپ کو سنایا. اللہ پاک آپ سب کا قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. 3 مختصر باتیں کرنی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ توجہ بیٹھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. یہ قرآن پاک ایک ایسی عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ جو بھی انسان اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے، چاہے وہ جس قوم، جس برادری اور قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، قرآن کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کو، چاہے وہ امیر گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا غریب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قرآن پاک یہ نہیں دیکھتا کہ یہ قریشی ہے، سید ہے، خاندانی ہے یا کسی غریب اور نیچی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. نہیں، بلکہ جو بھی انسان اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے اس انسان کو پوری امت مسلمہ کا مقتدا اور رہنما اور پیشوا بنا دیتے ہیں. اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اقوام کی تقدیر بدلنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجی. اللہ رب العزت خود قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، اگرچہ یہ قرآن جو ہمیں 30 پاروں کے اندر نظر آتا ہے اس کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ ہے حدیث قدسی، اور حدیث قدسی بھی اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ بے شمار قومیں اس قرآن کے ذریعے بلندیاں، شانیں، رفتیں اور بلندیاں حاصل کرتی ہیں، اور بے شمار قومیں اس قرآن کے ذریعے ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں. اب کون سی قومیں، کون سے لوگ اس قرآن کے ذریعے بلندی حاصل کرتے ہیں، شان، مقام، رفت حاصل کرتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، جو اپنی زندگی کی ہر لمحہ قرآن کے مطابق بنا دیتے ہیں. تو قرآن کی برکت سے اللہ پاک ان کو وہ رفت اور بلندی عطا فرماتا ہے کہ جس کا انسان دنیا کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا. یہ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اسلام لانے سے پہلے اللہ کا جب تک قرآن ان کے اندر نہیں آیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو آپس کے اندر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، سر کی کھوپڑیوں کے اندر خون پینے کی قسمیں اٹھاتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی ہوئی، صدیاں وہ لڑائی جاری رہتی تھی، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے ختم ہو جاتے تھے. لیکن جب یہ عظمت اور شان والی کتاب ان مسلمانوں کے اندر آ گئی، انہوں نے جب اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو وہی بدو واشی لوگ جن کے اوپر کل تک کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اب وہ ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے ہیں. آپ غزوہ احد کے اندر دیکھیں کہ 7 صحابہ ایک دوسرے کے اوپر اثار کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن
وہ کوئی ان میں سے پانی نہیں پیتا، واقعی تفصیل کے ساتھ نہیں بتلاتا، وقت نہیں ہے۔ پانی اس کا بھائی اس کے سامنے پیش کرتا ہے، جب وہ پانی اپنے منہ کے قریب، ہونٹوں کے قریب کرتا ہے، دوسرے کونے سے آواز آتی ہے کہ مجھے پانی دو، تو وہ کہتے ہیں میری خیر ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو کل ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں میری خیر ہے، میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن میرے مسلمان بھائی کو پانی پلا دو۔ جب اس کا بھائی دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ پانی پینے کے لیے قریب کرتا ہے، تیسرے کونے سے آواز آتی ہے، ایسے وہ پانی کا گلاس پیالہ 7 لوگوں کے پاس جاتا ہے، کوئی پیتا نہیں ہے، جان نچھاور کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ قرآن پاک تھا کہ قرآن پاک نے جو لوگ کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، قرآن کو جب انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو اللہ رب العزت نے ان کو آپس کے اندر بھائی بھی بنا دیا۔ پھر ان میں سے کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی سخاوت کا بادشاہ بن گیا، کوئی علی المرتضیٰ شجاعت کا جو ہے وہ پہاڑ بن گیا، کوئی امیر معاویہ سیاست کا بادشاہ بن گیا۔ یہ سب لوگوں کو جو عزتیں ملی، جہاں پر یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے صحابی بنے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے، ان کی عزت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن کے تابع کر دیا تھا، ان لوگوں نے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا، قرآن کے حقوق انہوں نے ادا کیے۔ اب قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلا حق ہم مسلمانوں کے اوپر یہ حق ہے کہ ہم یہ اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنا نظریہ اور ایمان بنائیں کہ یہ قرآن منزل من اللہ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ لانتی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 40 پارے تھے، اتنے پارے بکری کھا گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو اتارا بھی ہے اور اللہ پاک نے اس قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ بھی اپنے لی ہے۔ تو اس لیے یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اپنی سوچ، اپنا نظریہ بنائیں، اپنا ایمان بنائیں کہ یہ قرآن پاک محفوظ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا قرآن پاک کا حق ہمارے اوپر یہ ہے، مختصر بتلاتے ہوئے، کہ ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک صرف گھروں کے اندر، الماریوں کے اندر سجا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اس قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ رب العزت 10 نیکیاں ہمیں دیں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ الف لام میم، امام بزاوی فرماتے ہیں یہ ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے الف لام میم پڑھا یا سنا، اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھ دی ہیں، 30 اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 30 درجے اللہ رب العزت نے اس کے بلند کر دیے۔ اب جو حافظ قرآن، جو ماشاءاللہ دن کے اندر 5 سپارے، 10 سپارے، 15 سپارے پڑھتا ہے، کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنے حرف پڑھتا ہوگا، اس کے نامہ اعمال کے اندر کتنی نیکی لکھی جاتی ہوں گے، کتنے اس کے درجات بلند ہوتے ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگو، بھائیو، دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن پاک ہم سے چاہتا کیا ہے، کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے ہمیں قرآن پاک روکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے، ہر مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم علماء کے پاس جائیں اور ان سے بیٹھ کر سیکھیں، سمجھیں، اور اگر اتنی فرصت نہیں ہے تو آسان ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب والا جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر رکھیں، مسجد کے اندر رکھیں، 1 رکوع 2 رکوع ہر روز پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی جب ہم ہر روز 2 رکوع پڑھیں گے تو مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ہم سیکھ جائیں گے۔ تو یہ تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو تلاوت بھی کرنی ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے میرے بھائیو، قرآن پاک کو پڑھ کر اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، ہماری خوشی بھی، غمی بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، ہماری بازار کی زندگی بھی،
گھر کی زندگی بھی، زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کے قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے قرآن کے اندر، ہم نے وہ کرنا ہے، اور جن سے قرآن ہمیں روکتا ہے، اللہ روکتے ہیں قرآن پاک کے اندر، ان سے ہم نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی۔ یہ چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو سمجھ کر عمل کر کے پھر قرآن کی دعوت کو آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ جن چیزوں کے قرآن پاک کرنے کا حکم دینا ہے تو ہم وہ چیزیں آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ کبھی اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے آپ بھی اس سے کرو، اس کو کرو، اور جس سے قرآن پاک روکتا ہے ہم نے اس کی تبلیغ کرنی ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ قرآن پاک کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ کہ قرآن کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا قرآن کا حق یہ ہے کہ صبح و شام دوپہر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے اپنی عملی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ اور پانچواں حق یہ ہے میرے بھائیو دوستو کہ قرآن پاک کی دعوت کو آگے پھیلانا چاہیے۔ 5 قرآن پاک کے حق ہیں۔ اس لیے آج ختم قرآن پاک کی تقریب ہے، یہ مختصر میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ 5 حقوق ایسے ہیں جب تک ہم ان کو ادا نہیں کریں گے تو ہم اس وقت تک قرآن پاک کے حقوق کے ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ان 5 حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں قرآن کا عامل بنایا ہے۔ قرآن پاک کے حقوق کے اوپر عمل کرنے کی اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے، آج ارادہ کر کے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی قرآن پاک پڑھیں گے، اپنے مستورات کو بھی، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کا اور اسی طرح قرآن پاک سمجھنے کا ان کو کہیں گے۔ اس بات کا عزم کرتے ہیں نا۔ اور دوسری بات میرے بھائی دوستو یہ ہے کہ ہم نے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں۔ اخلاق قرآن پاک، میں آج سورۃ لقمان کا ترجمہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کے اندر نماز کی جب ترغیب دی ایک بات کی، اور اللہ رب العزت نے جو ہے جب تبلیغ کی بات کی ایک بات کی، لیکن جب اچھے اخلاق کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے 6 الفاظ کہے ہیں کہ بھی اچھے اخلاق اپنا وہ اپنے۔ اس سے پتہ چلا کہ اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر۔ اگر اخلاق کی اہمیت کو آپ سمجھنا چاہیں، آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو نمازی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا وعدہ ہے، لیکن فرمایا جس انسان کے اخلاق اچھے ہیں اس کے جنتی ہونے کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں۔ میں ضمانت دیتا ہوں جس انسان نے اپنے اخلاق اچھے بنا لیے، قیامت والے دن میں اپنے اللہ سے اس کو جنت لے کر دوں گا۔ اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ لیں، جو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، اللہ کے نبی اللہ کے سامنے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تھے، جو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگ بھائیو، اور اخلاق کا مطلب بھی یہی ہے، سلمن کاتا کا واف امن ظالمہ کا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہم سے جوڑ کر رکھے گا ہم اس سے جوڑ کے رکھیں گے، جو ہم سے تعلق ختم کر دے گا ہم اس سے تعلق ختم کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے اخلاق، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑ کے رکھو، جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تم اس کو معاف کرتے جاؤ، درگزر کرتے جاؤ، اللہ تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ تم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اے امام شافعی، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام کیسے عطا کیا؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ جو لوگ میرے اوپر ظلم کرتے تھے میں ان کو معاف کر دیتا تھا، جو میرے ساتھ زیادتی کرتے تھے میں ان کو معاف کرتے تھا، جو جتنا زیادہ ظلم کرتا جاتا تھا میں اتنا اس کو معاف کرتا جاتا تھا۔ ایک وقت آیا
کہ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور اللہ پاک نے مجھے معاف کرنے کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی برکت سے وقت کا امام بنا دیا۔ اور ہم اپنے امام کو دیکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جس کی فقہ پوری دنیا کے اوپر سب سے مانی جاتی ہے، ان کے اخلاق کا آپ اندازہ لگائیں کتنے اچھے اخلاق تھے ان کے۔ ایک دن وہ درس حدیث دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، ایک تتاری آتا ہے ان کے سامنے یا معتزلی، آ کر امام صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا ان کے اندر برداشت ہوگی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آ کر جب وہ گالیاں دیتا ہے تو ان کے شاگرد، امام صاحب خاموش ہیں، اٹھ کر لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں بھئی بیٹھ جاؤ، معاف کر دو اس کو، اس کی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب درس ختم ہو گیا، امام صاحب نے دعا کر کے چلے گئے، اب وہ ساتھ جا رہا ہے، ان کو گالیاں دیتے جا رہا ہے۔ جب امام صاحب اپنے گھر کے دروازے کے اوپر پہنچے تو کہا کہ بھائی اگر آپ کی کوئی اور گالیاں رہتی ہوں جو آپ نے مجھے دینی ہے، آپ نے مجھے برا بھلا کہنا ہے تو میں رک جاتا ہوں، آپ اپنی بات پوری کر لیں اور اس کے بعد میں اندر چلا جاتا ہوں۔ تو اب دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے، ان کی فقہ کو پوری دنیا مانتی ہے، لیکن ان کا اخلاق دیکھیں، معاف کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ سامنے گالیاں دے رہے، وقت کا امام ہو کے برداشت کر رہے ہیں، اور پھر دروازے کو اوپر جا کر اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی کوئی اور گالی رہتی ہے تو میں وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میرے دوست بزرگو بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے ہمیں جنت لے کر دیں ہمیں، اور اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جنت کے ضامن بن جائیں، تو پھر ہمیں اپنے اخلاق اچھے بنانے ہوں گے۔ یہ دوسرا پیغام ہو گیا، ایک تو قرآن کے حوالے سے میں نے بات کی، اور دوسری بات یہ کہ اچھے اخلاق، اور آخری اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی ہم سارے کے سارے گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن جو انسان جتنا گناہ گار ہو اس کو اتنا اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرے۔ کوئی بھی انسان ہو، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ، وہ غلطی سے پاک نہیں ہوتا۔ معصوم صرف اور صرف انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، باقی ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کے نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ توبہ استغفار پی جائے، اور اللہ رب العزت معاف کر کے راضی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، ایک ایسا نوجوان تھا، آخری حدیث سنیں اس کے بعد بات ختم کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی تھی، اور پرانے زمانے کے اندر جو شہر ہوتے تھے وہ قلعے کے اندر بند ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یار پوری نوجوان نسل اس سے خراب ہو رہی ہے، اس کو شہر سے نکالیں، جان چھڑیں اس سے۔ انہوں نے شہر سے اس کو نکال دیا۔ اب جب یہ جنگل کے اندر گیا، نہ وہاں پر کھانے کے لیے اس کو کچھ ملتا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ملتا ہے، دائیں دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ اکیلا ہو جائے، کوئی ملنے ملانے والا نہ ہو تو وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اللہ میاں میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرے رشتہ داروں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرے دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ میاں میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور تو مجھے اس مشکل وقت کے اندر نہ چھوڑ۔ توبہ کرتے کرتے وہ مر گیا۔ اسی وقت اللہ نے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جنگل کے فلاں کونے کے اندر ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک پیارا انتقال کر گیا ہے، جاؤ اس کے دفنانے کا بھی انتظام کرو اور اس کو کفن بھی دو اور اس کا جنازہ بھی پڑھا دو، اور یہ شہر کے اندر اعلان کر دو کہ جو جو بندہ ہمارے اس دوست کے جنازے کے اندر، ہمارے اس پیارے کے جنازے کے اندر شریک ہوگا، اس جنازے کی برکت سے ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کی بخشش کر دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ نے شہر کے اندر اعلان کیا تو پورا کا پورا شہر وہ جنگل کے اندر امڈ آیا۔ جب آ کر دیکھا تو وہی بدماش بدکماش نوجوان لڑکا جس کو انہوں نے شہر سے نکالا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں، اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ کا پیارا تھا، اللہ کا دوست تھا،
یہ تو وہی بدماش تھا جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیا، ہم نے اس کو شہر سے نکالا ہوا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بات کی، اللہ میاں آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا پیارا ہے، میرا دوست ہے، جو اس کے جنازے کے اندر شریک ہوگا، جنازے کی برکت سے ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اور آپ کی مخلوق یہ کہتی ہے یہ بدکماش ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بات کیا ہے؟ توجہ سننا میرے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ یہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی یہ زانی تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، گناہگار تھا، سیاکار تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایسی سچی توبہ کی کہ اگر اس وقت یہ پوری انسانیت کی بخشش و مغفرت کا مجھ سے سوال کرتا تو میں صرف اس ایک انسان کی توبہ کے اوپر پوری انسانیت کو بخش دیتا۔ اللہ رب العزت تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ کے معاف کرنے کے اندر دیر نہیں ہے، دیر ہمارے آنے کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں انسانوں آ جاؤ، آنا تمہارا کام ہے، تمہاری خالی جھولیوں کو بھرنا ہمارا کام ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگ بھائیو، آج کی رات بڑی ببرکت رات ہے، ختم قرآن پاک ہوا، بڑا ببرکت موقع ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ان اوقات کے اندر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس لیے آج ہم سب نے سچی توبہ کرنی ہے پچھلی ساری زندگی کے اوپر، اور آئندہ اللہ پاک سے گناہوں سے بچنے کی توفیق کا سوال کرنا ہے۔ اس لیے 3 باتیں ہوں گے مختصر۔ ایک یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق جوڑنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا